السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مصر میں 10 دسمبر کو ہوئے انتخابات میں ووٹوں کی گنتی کو حتمی شکل دینے کے بعد آج حکام نے بتایا کہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے مشرق وسطی کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک کے رہنما کے طور پر تیسری مدت حاصل کر لی ہے۔ نیشنل الیکشنز اتھارٹی نے آج پیر کو بتایا کہ عبد الفتاح السیسی نے 89% ووٹ حاصل کیے۔ عرب دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک مصر میں 3 روزہ انتخابات کے بعد منگل کو پولنگ بند ہو گئی تھی۔ ووٹ جس کا نتیجہ بہت کم شک میں تھا اس وقت ہوا جب مصر مختلف بحرانوں سے نمٹ رہا تھا، جس سے ہمسایہ ملک غزہ میں اسرائیل اور حماس کے جنگ اور ملک کا اب تک کا بدترین معاشی بحران شامل ہے۔ نتائج نے سیسی کے اقتدار کو مضبوط کیا، جو انہوں نے 2013 میں ملک کے پہلے مقبول منتخب صدر محمد مرسی کی معزولی کے بعد سنبھالا تھا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم HRW نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل غزہ جنگ میں فلسطینیوں کو بھوک سے مارنے کا حربہ استعمال کر رہا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ANC کے مطابق عالمی حقوق گروپ ہیومن رائٹس واچ نے آج پیر کے روز اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ غزہ کی پٹی میں لوگوں کو بھوکا مار کر جنگی جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق ہیومن رائٹس واچ HRW نے کہا ہے کہ اسرائیل بھوک کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ تنظیم نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں شہریوں کو جنگی حربے کے طور پر بھوکا مار رہا ہے اور یہ حکمت عملی جنگی جرم کے مترادف ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے لیے ہیومن رائٹس واچ کے ڈائریکٹر عمر شاکر نے کہا کہ اسرائیل نے 2 ماہ سے زیادہ عرصے سے غزہ کی شہری آبادی کو خوراک اور پانی سے محروم رکھا ہے۔ اعلیٰ سطح کے اسرائیلی حکام اس پالیسی کی پشپناہی کر رہے ہیں اور یہ پالیسی جنگی حربے کے طور پر شہریوں کو بھوک سے مارنے کے ارادے کی عکاسی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے آج پیر کو ایک نئی قرارداد پر ووٹنگ کی، جس میں غزہ میں فوری اور پائیدار دشمنی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، کیونکہ واشنگٹن کلیدی اتحادی اسرائیل کے ساتھ بڑھتی ہوئی بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ ووٹ امریکہ کی طرف سے سلامتی کونسل کی ایک سابقہ قرارداد کو بلاک کرنے کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں تباہ شدہ فلسطینی سرزمین میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا، جہاں 7 اکتوبر سے اسرائیل کی دہشت گرد فوج غزہ کو بدترین بحران میں ڈھکیل دی ہے۔ غزہ میں قتل عام کا سلسلہ جاری رکھا ہے، لیکن جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ کے 193 ممبران نے بھاری اکثریت سے جنگ بندی کے حق میں ووٹ دیا۔ 153 نے حق میں ووٹ دیا۔ 140 یا اس سے زیادہ ممالک جو معمول کے مطابق روس کے یوکرین پر حملے کی مذمت کرنے والی قراردادوں کی حمایت کرتے رہے ہیں، انہوں نے ووٹ دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر صدر منتخب ہونے کی صورت میں مہاجرین کو ملک سے بھیجنے کے عزم کا اظہار کیا۔ CNN کے مطابق ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران نیو ایڈا میں غیر قانونی تارکین وطن کے بارے میں بیانات دیے۔ مہاجرین کے امریکہ پر قبضے کرنے کا ذکر کرنے والے ٹرمپ نے اپنا وعدہ دہرایا کہ اگر وہ صدر منتخب ہوئے تو تارکین وطن کو ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تارکین وطن کے حوالے سے پالیسیوں کو وسعت دینے پر زور دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وفاقی قانون نافذ کرنے والی افواج کا ایک بڑا حصہ امیگریشن سے متعلق یونٹس میں منتقل کر دیا جائے گا اور بیرون ملک سے بعض افواج کو جنوبی سرحد پر واپس بلایا جائے گا۔ اسرائیل حزب اختلاف کے لیڈر یائر لیپڈ نے 2 ماہ سے زائد عرصے سے غزہ میں جاری حملوں کے دوران انتخابات کی اپیل کی اور کہا کہ وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اقتدار میں نہیں رہ سکتے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم لیپڈ نے ایک میڈیا نیوز پیپر کو جاری کردہ بیان میں کہا کہ نتنیاہو وزارت عظمیٰ کو جاری نہیں رہ سکتے۔ جنگ کے دوران انتخابات ممکن ہیں۔ اسرائیلی یرغمالیوں کے بارے میں طے شدہ سمجھوتے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے نتنیاہو کو آگاہ کر دیا ہے کہ خواہ کیسے بھی بھاری بدل کیوں نہ چکانے پڑے، ہم اس سمجھوتے کی حمایت کریں گے۔ لیپڈ نے کہا کہ کسی نئی تجویز کا میز پر آنا ضروری ہے۔ کاغذ میز پر آنے کے بعد قبول نہ بھی ہو تو ایک قدم محرک بن جاتا ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل ذرائع ابلاغ میں کہا جا رہا ہے کہ حماس کے خلاف عسکری و خفیہ خبر رسانی کے شعبوں میں ناکامیاں نتنیاہو کے سیاسی مستقبل کے اختتام کا مفہوم رکھتی ہے۔ اسرائیل دنیا کی نظروں کے سامنے نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی دہشت گردی پوری دنیا میں اسرائیل کی چھبی کو خراب کر چکی ہے۔ غزہ کی پٹی پر ہو رہے حملوں میں تقریباً 19,000 فلسطینی اب تک مارے گئے ہیں۔ زخمیوں کی تعداد 51,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے اب شمال میں جبالیہ کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اس حملے میں 100 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے خان یونس شہر میں ناصر اسپتال کے شعبے اطفال کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد زیر علاج بہت سے مریضوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی گئی۔ اسرائیلی فوجیوں نے کمال عدوان اسپتال کے سامنے اس وقت فائرنگ کی جب طبی عملہ پریس بیان دے رہا تھا۔
इसराइल की शदीद बमबारी में गाजा की पट्टी के शुमाल में बैतुल लाहिया किसी वीरान इलाके का नज़ारा पेश कर रहा है। शहरियों की जबर नकल मकानी कराई गई इलाके में अब मौत की खामोशी छाई हुई है। इजरायली फौज ने गाजा पर अपने हमलों में एक और सहाफ़ी को कत्ल किया। बताया गया है कि सहाफ़ी हनैन अल अख्शतान नुसरत पनागज़ीन कैंप पर बमबारी में अपनी जान की बाजी हार गए। इजरायली निशानेबाजों ने गाजा में एक सहाफ़ी को भी निशाना बनाया। टांग से जख्मी हालत में अपनी रिपोर्टिंग के जरिए सूरत-ए-हाल से आगाही कराने वाले सहाफ़ी मोहम्मद बिलवाशा से कोई राब्ता कायम नहीं हो सका। इजरायली फ़ौज ने ऐलान किया है कि गाजा में मज़ीद 3 फ़ौजियों की हलाकत के बाद हलाक होने वाले फ़ौजियों की तादाद 122 हो गई है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, जो यरगुमालियों के तबादले पर मुज़ाकरात के लिए शदीद अवामी दबाव का शिकार हैं, उन्होंने ऐलान किया कि नए मुज़ाकरात पर काम हो रहा है। ताहम हमास ने नेतन्याहू की तरदीद करते हुए कहा कि सह्यूनी जारियत के क़तई तौर पर खात्मे तक मुज़ाकरात हरगिज़ मुमकिन नहीं है। ईरान में ईंधन के स्टेशनों में इस्तेमाल होने वाले इंटरनेट सिस्टम पर मुबैना साइबर हमले की वजह से बहुत से फ्यूल स्टेशन पर काम दरहम बरहम हो गया। ईरानी वजीर तेल जवाद ओजी ने तस्दीक की है कि इजराइल ने ईंधन के स्टेशनों में इस्तेमाल होने वाले इंटरनेट सिस्टम पर साइबर हमला किया। ओजी ने दारुल हुकूमत तेहरान में शाहरा शरेती में एक पेट्रोल स्टेशन पर प्रेस से बात की। ईरानी वजीर ने कहा कि सह्यूनी और अमेरिका के दुश्मन इस तरह से अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं क्योंकि वो दूसरे मिहाजों पर मारे गए हैं। इस साजिश को फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता सालों में भी इसी तरह का साइबर हमला होने का जिक्र करते हुए ओजी ने बताया कि कुछ गैस स्टेशन दस्ती तौर पर काम कर रहे हैं। ईरान के सरकारी टेलीविज़न से बात करते हुए ईरान के नायब वज़ीर तेल जलील सालारी ने इस मामले पर मालूमात दी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 60% गैस स्टेशनों पर मसला था। हमने इस इलाके में इस्तेमाल होने वाले इंटरनेट सिस्टम को बंद कर दिया है। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि इस मसले को हल करने की कोशिशें जारी है। ईरानी वजारत पेट्रोलियम की जानिब से जारी करदा बयान में आवाम से कहा गया है कि वो फ्यूल स्टेशन पर उस वक्त तक ना जाएं जब तक कि यह मसला हल ना हो जाए। अमेरिका के सदर जो बाइडन के सिक्योरिटी कॉन्वे से एक गाड़ी टकराने के बाद माहौल में एकदम हलचल पैदा हो गई। इत्तला के मुताबिक सदर जो बाइडन और इनकी अहलिया जिल बाइडन रियासत डेलावेयर में एक तकरीब में शरीक थे कि एक गाड़ी इनके हिफाजती दस्ते में शामिल खुफिया सर्विस की गाड़ी से आ टकराई। हादसा उस वक्त पेश आया जब सदर जो बाइडन अखबारी नुमाइंदों के लिए बयान जारी कर रहे थे। वाक़े के बाद मुख्तसर मुद्दत के लिए माहौल में खलबली मच गई, ताहम जो बाइडन का कॉन्वे बगैर किसी मसले के इलाके से रवाना हो गया। वाक़े को हादसा करार दिया गया है। क़तर ने इजराइल और हमास के दरमियान यरगुमालियों का तबादला फिर से शुरू करने नई तजावीज़ पेश की है ताकि गाज़ा पट्टी में जंग बंद हो जाए। फ़लस्तीनी ज़राए ने यह बात बताई। क़तर का एक आला सतह का वफ़द नॉर्वे में 16 दिसंबर से इजरायली ओहदेदारों के साथ तजावीज़ पर तबादला ख्याल कर रहा है। इनकी मीटिंग्स का ऐलान नहीं किया गया। यह बातचीत मिस्र के इश्तराक से हो रही है। क़तर चाहता है कि इजराइल और हमास के दरमियान यरगुमालियों का फिर से तबादला हो ताकि गाज़ा में नई इंसानी जंग बंदी पर मुफाहिमत हो सके। बातचीत में माबाकी इजरायली यरगुमालियों की रिहाई का अहाता हो। इसी के साथ इजराइल में कैद फ़लस्तीनियों की रिहाई पर भी बातचीत हुई। क़तर चाहता है कि कई फ़लस्तीनी कैदियों के बदले इजराइल के 3 आला ओहदेदार रिहा किए जाएंगे। फ़लस्तीनी कैदी इजरायली जेलों में उम्र कैद काट रहे हैं। क़तर की नई सिफारती कोशिशें हमास के हाथों पकड़े गए 3 इजरायली फ़ौजियों की गाज़ा में इजरायली फ़ौज के हाथों हादसाती हलाकत के बाद हुई है। इजरायली हुकूमत पर अंदरून मुल्क दबाव बढ़ गया है कि माबाकी 129 यरगुमालियों को रिहा कराया जाए। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने हंगरी के सदर कैथरीन नोवाक से मुलाकात की। सदर एर्दोगान, जो हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म विक्टर ओरबान की दावत पर ज़ाब्ता राब्तों के लिए बुदापेस्ट गए हुए हैं, उन्होंने अपनी हंगरी के हममनसब नोवाक से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुई मुलाकात बंद कमरे में हुई। मुलाकात के बाद एर्दोगान खारमिलमिना खानका तशरीफ़ ले गए, जहाँ तुर्किया हंगरी के आला सतही स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल का 6ठा इजलास मुनक़िद हुआ। एर्दोगान का हंगरी का दौरा पहली जंग अजीम के बाद मुनक़ता होने वाले सिफारती ताल्लुकात को दोबारा कायम करने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा दोस्ती की 100वीं सालगिरह के मौके पर सरेअंजाम पा रहा है। दौरे के दौरान 2 तरफ़ा सियासी, सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात का जायज़ा मुतवक्किअ है। गाज़ा के लिए जारी अवामी एहतियात मुहिम के तहत सऊदी अरब से 31वां तैयारा आज रवाना हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद से मिस्र के अबू अरीश एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए तैयारे में 16 टन सामान मौजूद है। इंतजामिया ने कहा है कि तैयारे में ग़िज़ाई अशिया के अलावा तिब्बी सामान, कम्बल, खैमे और स्लीपिंग बैग्स मौजूद हैं। सऊदी अरब की जानिब से गाज़ा के लिए फ़िज़ाई इमदादी कार्रवाइयों के साथ साथ समंदरी ज़रिए से भी ज़रूरी अशिया तरसील की जा रही है। वज़ीर के खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर अवामी एहतियात मुहिम जारी है।
ریاض میں گلوبل ای اسپورٹس گیم کے مقابلے ختم ہو گئے ہیں، جن میں قزاقستان، ملیشیا اور اردن کے کھلاڑیوں کو اول نمبر قرار دے دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈوٹا 2 گیم میں ملیشیا کی خواتین ٹیم نے تمام مقابلوں میں نمایاں کارکردگی دکھا کر ملیشیا کی ٹیم کے ساتھ حتمی مقابلہ کیا اور اس میں بھی فاتح قرار پائی۔ اسی طرح مردوں کی ٹیم میں قزاقستان کی ٹیم ملیشیا کی ٹیم کو ہرا کر فتح اپنے نام کر لی، جبکہ فٹ بال گیم میں اردن کی ٹیم نے ایرانی ٹیم کو ہرا دیا اور فاتح قرار پائی۔ درجنہ ای اسپورٹس گیم فیڈریشن کے سربراہ ترکی الفوزان نے کہا ہے کہ ریاض میں گلوبل ای اسپورٹس گیم کے مقابلے انتہائی کامیاب رہے۔ انہوں نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور فاتح ٹیموں کو مبارکباد پیش کی۔ سعودی جنرل اتھارٹی برائے میڈیا ریگولیشن نے کہا ہے کہ ایک مشہور ٹک ٹاکر کو خلاف ورزی پر 2 لاکھ ریال کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹک ٹاک نے میڈیا اتھارٹی کے قواعد و ضوابط اور معاشرتی اقدار کی خلاف ورزی کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ٹک ٹاکر خواتین کا مذاق اڑا رہا تھا اور خاندانی روابط کی تضحیق کرتا تھا۔ اس شخص کے خلاف معاشرے کے متعدد طبقات کی طرف سے شکایت بھی موصول ہوئی ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ سعودی معاشرے کے اقدار انتہائی محترم ہیں، جن میں خواتین کا مقام معروف ہے، جبکہ خاندان تقدس مسلم ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی شدت 5.8 ریکارڈ کی گئی۔ آج پیر کو اسلام آباد میں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں ایک بیان میں بتایا کہ زلزلہ دوپہر 3:19 پر آیا، جس کی گہرائی 140 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے مقام ڈوڈا سے مشرق میں 103 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں 22 جنوری 2024 کو رام مندر کی افتتاحی تقریب میں منعقد ہونے والی ہے۔ اس سلسلے میں واشنگٹن میں موجود ہندو امریکن کمیونٹی کے ارکان کی جانب سے 1 ماہ طویل تقاریب کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں کار ریلی کا انعقاد بھی شامل ہے۔ ہندو فرقے کے کئی ارکان شری بھکتا انجلا ٹیمپل میں جمع ہوئے، جو کہ میری لینڈ سے قریب ہے، تاکہ ریلی کا انعقاد عمل میں لایا جا سکے۔ ریلی کے منتظمین نے بتایا کہ رام مندر کی تعمیر کی خوشی میں 1 ماہ طویل تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وشو ہندو پریشد امریکہ DC چیپٹر کے صدر مہندرا ساپا نے بتایا کہ 500 سال کی جدوجہد کے بعد اس مندر کا افتتاح عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے تقاریب کا اہتمام کیا ہے۔ کرشنا گڈی پٹی، انکور مشرا اور پریم کمار سوامی ناتھن نے بھی امریکہ میں تقاریب سے متعلق امور پر روشنی ڈالی اور کہا کہ 20 جنوری کو DC علاقے میں تقریب منعقد ہوگی، جس میں 1000 ہندو خاندان شرکت کریں گے۔